نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أو كما قال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد سعة فلم يضاحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی اطاعت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت یہ اہل اسلام کا تشخص ہے، ریاضت یہ مسلمانوں کا امتیاز ہے، مجاہدہ اور مشقت یہ اللہ والوں کا ایک نمایاں وصف ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت بھی ہے کہ جو شخص خدا ترس ہوتا ہے، اللہ کا محبوب اور مقرب ہوتا ہے، اس کی مشقتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں اور اس کا مجاہدہ اعلیٰ درجے کا مجاہدہ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی قربانی انبیاء علیہم السلام نے پیش کی اور جتنے امتحانات کی وادیاں طے کر کے ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، وہ ہم جیسے مسلمانوں نے نہ اس کی کوئی جھلک دیکھی ہے اور نہ اس کا کوئی خیال اور تصور کیا جا سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبانی کہلایا گیا قل ان صلاتی و نسکی، کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پانی پلاؤ ذرا سا۔ دیکھیے، یہ عید الاضحیٰ جسے ہم اور آپ بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، یہ انہی انبیاء کرام علیہم السلام میں سے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سراپا اطاعت گزار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا قربانی والا عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو اسے زندہ رکھنے اور باقی رکھنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ساری زندگی امتحان اور آزمائش سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بت ساز اور بت پرست باپ کے گھر میں پیدا کیا، چاند اور سورج کے پرستار معاشرے میں پلے اور بڑھے۔ اللہ نے بچپن ہی سے امتحان کی دنیا میں لگا دیا
کہ ابراہیم جاؤ سب سے پہلے اپنے گھر میں میری خدائی کا اعلان کرو اور اس کے بعد نمرود کے دربار میں جا کر میری وحدانیت اور حقانیت کا پرچم بلند کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد حضرت آزر سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کہ ابا جان آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کی کوئی بات سن نہیں سکتے، یا آپ کو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، یہ آپ کا کوئی کام نہیں بنا سکتے۔ آزر نے جب یہ بات سنی تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے رہے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور اپنے گھر بار سے نکال دوں گا۔ یہ شروع سے لے کر آج تک یہ باطل کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب کسی کو حق بات کہی جائے، حق بات سنائی جائے تو آئینے اور شیشے کے سامنے بیٹھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو وہ کہنے والے اور نصیحتیں کرنے والوں کو نشانہ بناتے ہیں اور انہی پر الزامات کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے والد حضرت آزر نے ایسا ہی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اور کہا، سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہ ابا جان میں آپ کے بھگانے سے پہلے جا رہا ہوں، اور سنو آپ میرے والد ہیں، میری ذمہ داری اٹھاتے آئے ہیں، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، دعا کروں گا، انہو کان بی حفیہ، کیوں میرا پروردگار وہ بڑا مہربان ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، نمرود کے دربار میں جا کر اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کیا، اور اسی کے احساسات اور جذبات کے نتیجے میں بتوں کو توڑنے کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ورنہ اصل بات رہ جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھتی رہی، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ آپ 80 برس کے ہو گئے، لیکن اللہ کی وحدانیت میں آپ غور کیجئے کہ آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، دکھ درد کا کوئی شریک نہیں تھا، آپ کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اتنی عمر میں چلے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا، میرا کوئی وارث ہوتا جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہوتا، میرے مشن کی باغ ڈور کو سنبھالتا، اور میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ دین کے چراغ کو روشن کیے رہتا۔ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے سامنے دامن پھیلایا اور دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور اعلان کیا، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ابراہیم تم نے ایک بیٹا مانگا تھا، سنو ہم تمہیں بیٹا عطا فرمائیں گے، نیک عطا فرمائیں گے اور حلم اور بردبار بیٹا عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس بیٹے کو امتحانات کی وادیاں طے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مشقت اور امتحانات کی وادیوں سے گزاریں گے، اس لیے اللہ نے بردبار اور مشقتوں کو برداشت کرنے والا بیٹا آپ کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا تو عطا فرما دیا، اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹے کی ولادت ہو گئی، لیکن امتحان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اور پہلے سے سخت امتحان کا موقع آیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا، اے ابراہیم اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو لے جاؤ اور کسی ایسی وادی کے اندر چھوڑاؤ جہاں نہ دانا ہو، نہ پانی ہو، نہ کوئی انسان ہو، نہ کوئی حیوان ہو، نہ چرند و پرند ہو، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے میرا ایک امتحان ہے، مجھے کامیابی حاصل کرنا ہے،
آپ نے کھجوریں ساتھ لی، مشکیزے میں پانی ساتھ لیا، اونٹ پر بیوی اور بچے کو سوار کیا اور آپ چلتے رہے، اور چلتے چلتے وادی غیر ذی زرع یعنی خوخار جنگل کے اندر آپ پہنچے، بیٹے کو وہاں چھوڑا اور بیوی کو وہاں چھوڑا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی، نہ کوئی انسان نظر آیا، نہ کوئی حیوان نظر آیا، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان نظر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے ہیں تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی، کہا کہ ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس خوخار جنگل میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کم از کم میرا نہیں اس بیٹے کا خیال کر لیا ہوتا جس کو رو رو کر آپ نے خدا سے مانگا تھا، اپنے بڑھاپے کا سہارا تصور کیا تھا۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ذرا غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت بھی تھی، بیوی کے لیے نرم گوشہ دل میں تھا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کی آرزو اور تمنا بھی تھی، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا۔ اونٹ کی نکیل پکڑ کر واپس ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا، کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاجرہ سن لے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اور تمہیں اس پر راضی رہنا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ یہ اللہ والی خاتون تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دامن کو چھوڑا اور رب جلیل کا واسطہ دے کر کہنے لگی کہ آپ جائیے، بے فکر ہو کے جائیے، آپ مطمئن ہو کر جائیے، وہ خدا جس نے نمرود کی آگ میں آپ کی حفاظت فرمائی تھی، وہ پروردگار اس خوخار جنگل کے اندر ہماری حفاظت فرمائے گا اور وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، زبان سے یہ باتیں کر دینا آسان ہے، کانوں سے ان باتوں کا سن لینا یہ بڑا آسان ہے۔ ذرا تصور کریں اگر ہمیں کہا جائے آپ بیوی کو چھوڑیں، آپ بچوں کو چھوڑیں اور پتہ نہیں تنے تنا جنگل میں چھوڑ دیا جائے، کیسے کیسے خیالات اور تصورات انسان کے دل کے اندر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے اور جب بیوی اور بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گئے، اب آپ کی چھاتی بھر آئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ پروردگار میں نے اپنی آل اولاد کو آپ کے گھر بیت اللہ کے پاس ٹھہرا دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے اس لیے ٹھہرایا تاکہ نماز قائم کریں۔ اے پروردگار آپ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرما دیجئے اور ان کو اچھا اچھا پھل کھانے کے لیے عطا فرما دیجئے۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تھا، حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا، یہ وادی غیر ذی زرع اور خوخار جنگل تھا۔ یہ وہ جنگل ہے جسے آج ہم اور آپ مکۃ المکرمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے میرے بھائیوں وہاں کھیتی نہیں ہوتی، وہاں باغات نہیں ہے، لیکن دنیا کا سب سے شاندار جو پھل ہوتا ہے وہ مکہ میں آپ کو کھانے کے لیے ملے گا۔ آپ کے یہاں آم کے باغات ہیں، ایسا شاندار آم آپ کو کھانے کے لیے میسر نہیں ہوگا جو آپ کو وہاں مل جائے گا۔ ہر طرح کا پھل ہے، ہر طرح کی راحتیں ہیں۔ آج اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اتنا بڑا شہر وہاں آباد کر دیا ہے۔ آج ایک نہیں 60 لاکھ حاجی وہاں موجود ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان مچلتا ہے، تڑپتا ہے اور چاہتا ہے کہ کاش اس وادی میں جانے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو جائے، کاش اللہ ہمیں بھی اس وادی کے لیے قبول فرما لے۔ تو یہ وہ وادی ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اب حضرت ہاجرہ اس خوخار جنگل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ایک بچے ہیں ان کو لے کر رہنے لگی، اور جو کھجوریں ساتھ تھی ختم ہو گئی، پانی مشکیزے میں تھا ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیاس لگی، پیاس کی وجہ سے بلبلانے لگے، پاؤں زمین پر مارنے لگے،
حضرت हाजरा परेशान हो गई, पानी कहीं नजर नहीं आता था, तो पानी की तलाश में आप सफा पहाड़ी पर पहुंची ताकि ऊंचाई से कहीं पानी नजर आ जाए। पानी नजर न आया, आप वहां से दौड़ी दौड़ी आई और मरवा पहाड़ी पर आप गई ताकि पानी नजर आ जाए। फिर बच्चे का ख्याल आया, फिर नीचे आई, कभी सफा पर कभी मरवा पर हजरत हाजरा ने 7 चक्कर लगाए हैं। अल्लाह ताला को आपका यह अमल इतना पसंद आया और कयामत तक के लिए फरमा दिया कि कोई हाजी हज करने के लिए आए और सफा मरवा पर ये 7 चक्कर न लगाए तो उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। आज कोई भी हाजी हज करने के लिए जाता है तो सफा मरवा पर इसी तरह 7 चक्कर लगाना उसके लिए लाजमी करार दे दिया गया है। आपने 7 चक्कर लगाए, कहीं से पानी नजर न आया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां लेटे हुए थे, अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने उनके कदमों के नीचे पर मारा, पानी का चश्मा उबलने लगा। हजरत हाजरा आई, पानी की मुंडेर बनाई और कहा जमजम, इसके माना थे ठहर जा, तो वो पानी ठहर गया। आज वही आब जमजम है कि सारी दुनिया मुतबर्रक समझकर इस पानी का इस्तेमाल करती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आब जमजम के अंदर तमाम बीमारियों से शिफा है। तो कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला हालात बदलते हैं। हजरत हाजरा की कुर्बानी के नतीजे में ये पानी हमें मयस्सर हुआ है, जो कयामत तक के लिए ये पानी जारी रहेगा। फिर वहां एक कबीले जुर्हुम, एक काफिला गुजर रहा था। अरब में पानी नहीं होता था, वहां पानी नजर आया तो ये कबीला वहां आबाद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती बन गई और आज बड़ा शहर बन चुका है। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां रहने लगे। अब आप बड़े हो रहे हैं, जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, आप इस काबिल हो रहे हैं कि वालिदैन की खिदमत कर सकें, कामों में उनका हाथ बटा सकें, उनके काम आ सकें। आप बड़े हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाया गया और कहा कि इब्राहिम इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ और अपने बेटे इस्माइल को इम्तिहान के लिए तैयार करो। ये सारे इम्तिहानों में सबसे बड़ा तुम्हारा इम्तिहान है। और कहा गया कि अपने बेटे की कुर्बानी हमारी राह में पेश करो। आप जरा तसव्वुर करें, आज हम जो उनके नाम लेवा हैं, एक कटड़े में एक हिस्सा लेते हुए हमारा दम निकलता है, हमारी जान निकलती है। उनसे बेटे की कुर्बानी मांगी गई। बाप का बुढ़ापा हो, बुढ़ापे में अल्लाह ने बेटा अता किया हो, एक बेटा हो और वो जवान हो रहा हो, बुढ़ापे का सहारा बन रहा हो, ऐसे मौके पर कुर्बानी मांगी जाए तो जबान से कहना भी आसान है और कानों से सुन लेना आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अल्लाह के पैगंबर थे, समझ गए कि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, मुझे कामयाबी हासिल करना है। चुनांचे आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया और कहा या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, के मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मैं ख्वाब में तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, आप बताइए आपकी क्या राय है। अब ये सरापा इताअत गुजार बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहता है या अबति फ़अल मा तुमर, के अब्बा जान आप उस काम को कर गुजरिए जिसके करने का आपको हुक्म दिया गया है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के लिया, छुरी साथ मिली, मीना की तरफ रवाना हो गए। अब शैतान ने देखा आज ये क्या होने जा रहा है तो उनको बहकाने के लिए आया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाना चाहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उठाकर कंकर मारी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे चले, फिर शैतान ने बहकाया, फिर आपने कंकर मारी, फिर आप आगे चले, फिर शैतान आया आपको बहकाना चाहा, आपने फिर कंकर मारी, 3 जगह पर शैतान आया आपको बहकाना चाहा। आज वहां पर जमारात हैं, हाजियों को हुक्म दिया गया है कि जब आप यहां से गुजरे इन तीनों जगहों पर जो पत्थर बना है जिसको जमारात कहा जाता है, आप
آپ کو اسی طرح اللہ کا نام لے کر یہاں پر پتھر مارنا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا میں پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کو لٹا دیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی کہ کہیں بیٹے کی محبت اس کام میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لٹا لیا، چھری کو تیز کر لیا اور اپنے گھٹنے ان کی چھاتی پہ رکھ دیے اور ذبح کرنے کی تیاری ہے۔ یہ ایسا منظر ہے کہ آسمان بھی خاموش ہے، زمین بھی خاموش ہے، ہواؤں نے چلنا بند کر دیا، کلیوں نے چہچانا بند کر دیا، ہر کوئی حیران ہے کہ آج یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ زور لگاتے ہیں کہ چھری چل جائے، لیکن چھری چلتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم دے دیا گیا تھا کہ اے چھری میرے اسماعیل کا ایک بال بھی بیکا نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک میڑا بھیجا اور اس کو ذبح کیا گیا، اور اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اچھے کام کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کرانا چاہتے تھے، ایک امتحان لینا مقصود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے ہیں، اور پھر اللہ نے آپ کو خوشخبری سنائی ہے۔ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے، یہ انہی باپ اور بیٹے کی یادگار ہے کہ ایک بوڑھا باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گیا تھا، ہمیں کہا گیا کہ آپ بیٹے کو قربان نہ کریں، آپ کوئی جانور ذبح کریں، آپ بکرا ذبح کریں، آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو جائیں، اور شریک ہو کر کم از کم ایک حصہ آپ لے لیں۔ لیکن آج کل تو ہماری جان نکلتی ہے، آپ بتائیے اگر بیٹوں کو قربان کرنے کا حکم دے دیا جاتا پھر ہمارا کیا ہوتا؟ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا تھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانی کیا ہے رسول اللہ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ما لنا فیہا، کہ ہمارے لیے اس قربانی میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ اور آپ علیہ السلام نے ہمیشہ قربانی کا یہ فریضہ انجام دیا ہے، اور فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی اور عمل نہیں ہے۔ جب آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی تھی، 63 اونٹوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا، اور بقیہ کو آپ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما، اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی کرنے کی وسعت نہیں رکھتے اللہ ان کی طرف سے بھی قبول فرما۔ تو آپ علیہ السلام نے پوری امت کی جانب سے قربانی پیش کی ہے۔ آج امت کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ جن کو اللہ نے وسعت عطا کی ہے تو جہاں وہ قربانی اپنے لیے کر رہے ہیں، اگر اللہ نے وسعت عطا کی ہے تو نبی علیہ السلام کی جانب سے بھی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ سنو تم قربانی کرتے ہو، اللہ کے پاس نہ جانوروں کا خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی جاتا ہے اور تمہارا اخلاص جاتا ہے۔ تو قربانی کرنے سے پہلے غور کر لیں کہ آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں۔ آج کل ہم لوگ حصہ لیتے ہیں تو دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر قربانی نہ کی، حصہ نہ لیا تو پڑوسی ہمیں کیا کہیں گے۔ بعض بڑے بڑے جانور لاتے ہیں، اونٹ لانا چاہیے، لیکن گلے میں ہار ڈال کر اس کو گھمایا جاتا ہے،
دکھاوا کیا جاتا ہے، یہ سب ریاکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چیزیں نہیں جاتی، اللہ کے یہاں اخلاص جاتا ہے، اللہ کے یہاں تقوی جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ موٹے اور فربا اور اچھے جانوروں کی قربانی پیش کیا کرو، کیونکہ پل صراط پر یہ تمہاری سواری بنے گا۔ بعض لوگ تو اپنے سر کے اوپر سے بس ایک بوجھ اتارتے ہیں، اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہوتی، بس کھانا پوری کرنا پیش نظر ہوتا ہے۔ تو دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پیش نظر ہونا چاہیے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے اور وسعت کے باوجود وہ قربانی پیش نہیں کرتے۔ یہ قربانی کس پر واجب ہے؟ سنو، جس کے پاس 61 تولہ چاندی یا اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، یا سونا چاندی نقدی ملا کر اگر سب کو جوڑا جائے تو اتنا ہو جائے جس سے 61 تولہ چاندی آ سکتی ہو، تو ایسے انسان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے 3 دن، ان تینوں دنوں کے اندر اگر اتنا پیسہ ہوگا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آج کل ہم مسلمان اتنے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دیکھیں جتنی قربانی پیش کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے ویسی مددیں آتی ہیں، ویسی برکتیں آتی ہیں۔ اگر شوہر ہے اور بیوی ہے اور بیوی کے پاس اتنا زیور ہے کہ اگر اس کو جوڑا جائے تو اس کے بدلے 61 تولہ چاندی آ جائے، تو سنو، شوہر کے ذمے الگ قربانی واجب ہے اور بیوی کے ذمے الگ قربانی واجب ہے۔ ایک گھر میں باپ ہے اور 4 جوان بیٹے ہیں، 4 ان کی بیویاں ہیں۔ عام طور سے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بس ایک حصہ لے لیا گیا اور پورے خاندان کی طرف سے اس کو کافی سمجھ لیا گیا۔ مسئلہ آپ سنیں، اگر باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے جس سے 61 تولہ چاندی آ سکتی ہے، جو تقریباً 30-35 ہزار میں آ جائے گی، تو باپ پر الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر شوہر کے پاس اتنا ہے اس پر الگ قربانی واجب ہے، اور بیوی کے ذمے اگر اتنا زیور یا نقدی ہے تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ بعض گھروں میں ایسا کیا جاتا ہے کہ باپ پر قربانی واجب نہیں اور ماں پر بھی قربانی واجب نہیں، اور بیٹے پر قربانی واجب ہے۔ بیٹے کے پاس پیسہ ہے، ماں باپ کے پاس نہیں ہے، تو وہ باپ کی طرف سے قربانی کرتا ہے، حالانکہ اس پر خود قربانی واجب ہے۔ وہ پہلے اپنی طرف سے کیا کرے؟ پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اللہ نے وسعت عطا کی ہے تو ماں باپ کی طرف سے قربانی کرے۔ تو آج ہمارے یہاں یہ کافی دیکھنے میں آتا ہے کہ پورے خاندان کی طرف سے بس ایک حصہ لے لیا گیا اور اسی کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایک گھر کے اندر جتنے بالغ مرد اور عورتیں ہیں، اگر ان کے پاس الگ الگ اتنی ملکیت ہے تو ہر ایک پر قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ علیہ السلام نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی، فرمایا من وجد سعتا فلم یضاحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس آدمی کے پاس وسعت ہو، قربانی کر سکتا ہو، پھر وہ قربانی نہ کرے، تو فرمایا فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ بڑی لاپرواہی آج امت کے اندر پائی جا رہی ہے۔ جیسے ایک چیز چلی ہے کہ کوئی بیٹا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 4-5 لاکھ روپے ہیں اور اس پر حج کرنا فرض ہو گیا۔ اگر وہ حج کرنا چاہتا ہے تو ایک شور مچایا جاتا ہے کہ بھائی پہلے ماں باپ کو آپ کراؤ، بعد میں آپ کرنا۔ اب اس کا اتنا بجٹ نہیں کہ ماں باپ کو بھی کرائے خود بھی کرے، تو کیا ہوتا ہے، نہ اس نے ان کو کرایا نہ ہی وہ خود کرتا ہے۔ بھائی نماز آپ پر الگ فرض ہے، آپ کے ماں باپ پر الگ فرض ہے، ان کے پڑھنے سے آپ کی ادا نہیں ہوگی، آپ کے پڑھنے سے ان کی ادا نہیں ہوگی۔ یہی حج کا مسئلہ ہے۔ اگر بیوی کے پاس اتنا زیور ہے جس سے وہ حج کر سکتی ہے، شوہر کے پاس نہیں ہے، تو بیوی پر حج فرض ہے، اور اگر شوہر کے پاس ہے بیوی کے پاس نہیں ہے تو شوہر پر فرض ہے، یا بیٹے کے پاس ہے ماں باپ کے پاس نہیں ہے تو حج ماں باپ پر فرض نہیں، بیٹے پر فرض ہے۔ یہی مسئلہ قربانی کا ہے کہ ایک حصہ لیا اور پورے خاندان کی طرف سے اسی کو کافی سمجھ لیا گیا۔
بھائی یہ بڑی برکتوں کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے آپ غور کریں، وقت بھی زیادہ ہو گیا. یہ قربانی آتی ہے تو جب قربانی کا موسم آتا ہے اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں لوگوں کو اس کی برکت سے روزی عطا فرماتے ہیں. بھائی یہ جانور کہاں سے آتے ہیں؟ یہ دیہات سے آتے ہیں. ایک غریب آدمی نے کٹڑے پالے، بھینس پالی ہے، تو وہاں سے آیا، اس کو فائدہ ہو گیا. گاڑی والا لے کر آیا، مزدور لے کر آیا، اس کو فائدہ ہو گیا. آگے کسی نے خریدا، آگے بیچا، اس کو منافع ہو گیا. پھر کسی نے ذبح کیا، اس کو منافع ہو گیا. گھاس والوں کا گھاس بک رہا ہے، ان کو منافع ہو گیا. اور جس نے قربانی کی ہے وہ غریبوں کے یہاں گوشت بھیجتا ہے تو غریبوں کا بھی فائدہ ہو گیا. تو یہ برکتوں والی چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا حصہ تو 4000 کا آئے گا، 5 کا آئے گا، ہمارا دم نکلتا ہے. ہم اللہ سے مدد تو چاہتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنا نہیں جانتے. میرے بھائیو، ہم ایک قدم آگے بڑھ کر جب قربانی پیش کریں گے اور اللہ پر یقین اور بھروسہ کر کے آگے آئیں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، پھر اللہ کی طرف سے مددیں آئیں گی، پھر نصرتیں آئیں گی، پھر یہ حالات، یہ پریشانیاں، یہ تمام تر چیزیں دور ہو جائیں گی. تو قربانی کے تعلق سے جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے ہم اس کو اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں، اور جو اس کی طرف سے غفلت اور جو لاپرواہی پائی جاتی ہے ہم اس کو اپنے اندر سے ختم کریں. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.